ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه مسلم. معزز و محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا بے حد شکر گزار ہیں جس نے ہم سبوں کو اپنے گھر میں جمع کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد ابراہیم کے ذمہ داران جنہوں نے اپنی محنت سے اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی توفیق سے یہ پروگرام رکھا، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے اور آپ لوگوں کو مل جل کر کے ایسے ہی دین کا کام اللہ رب العالمین لیتا رہے. آمین ثم آمین. حاضرین کرام، جیسا کہ اعلان کے ذریعے سے آپ نے سماعت کیا، میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا، یہ عنوان بڑا ہی وسیع عنوان ہے، حقوق العباد، بندوں کے آپسی حقوق. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ رب العالمین کے حقوق، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد. حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ ٹف ہیں. اگر حقوق اللہ کے اندر یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں بندوں کے اوپر،
اگر اس میں ہمیں کوئی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے اندر اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے۔ اس لحاظ سے یہ عنوان اور یہ ٹاپک حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ ٹف ہیں اور بڑا وسیع موضوع ہے۔ انشاءاللہ اسٹیپ در اسٹیپ ایک بندے کا آپسی کیا کیا حقوق بنتے ہیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ باتیں آئیں گی۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو حق بنتا ہے دوستو، وہ رشتہ داروں کے حقوق بنتے ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق میں سب سے پہلے جو رشتہ آتا ہے وہ ہے ماں باپ کے حقوق۔ آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، محلے اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج ہر انسان رونا رو رہا ہے، ایک دوسرے کے گیلے اور شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے گیلا اور شکوا کر رہا ہے، بیٹا باپ سے گیلا اور شکوا کر رہا ہے، بھائی بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں، نند بھوجائی میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے، محلے والوں سے لڑائی جھگڑے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان آج اس کا رونا رو رہے ہیں، ایک دوسرے کے گیلے اور شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اصل میں ہمارے اوپر جو حقوق بن رہے ہیں ان حقوق کو ہم نے صحیح سے سمجھا نہیں کہ اگر ہم ایک باپ ہیں تو باپ ہونے کے ناطے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا حقوق بنتے ہیں، اگر ہم ایک ماں ہیں تو ہمارے گھر میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اگر ہم ایک بھائی ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، اگر ہم ایک بہن ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، اگر ہم ایک بہو ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اگر ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، غور سے سنیے، اگر ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو وہ گھر پرامن گھر بن جائے گا، خوشگوار زندگی بن جائے گی، وہ محلہ اور سماج پرامن بن جائے گا اور خوشگواریاں ہر طرف سے خوشحالیاں نصیب ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلا حق حقوق العباد میں رشتہ داروں میں ماں باپ کا حق آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ لوگوں کو پیغام سنا دیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے آپ سنا دیجئے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور اگر تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے یا ایک تمہاری نظروں کے سامنے بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے دونوں میں سے یا ایک تمہاری نظروں کے سامنے اگر بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں پھٹکارو نہیں، بلکہ ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو پھیلا دو اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو،
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے پروردگار عالم، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن کی حالت میں میرے اوپر رحم کیا ہے، اسی طریقے سے میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ اس آیت کریمہ کے اندر کتنی باتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ان کی عبادتوں میں کسی غیر کو شریک نہ کرو۔ دوسری بات یہ بتائیں، اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اور انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں پھٹکارو نہیں، بلکہ ان کے اوپر ایسی ہی دعائیں کرو جس طریقے سے بچپن کی حالت میں تمہارے لیے تمہارے ماں باپ نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، اسی حساب سے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کرو۔ میں ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، انہیں چلنا نہیں آتا ہے، انہیں بولنا نہیں آتا ہے، انہیں کھانا نہیں آتا ہے، انہیں پینا نہیں آتا ہے، لیکن ماں اپنے بچوں کو ان تمام طرح کی پریشانیوں سے انہیں نکال کر کے جوانی کے دہلیز تک ماں باپ لے کر کے آتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہ نصیحت تمہارے لیے ہے۔ تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تمہیں کھانا نہیں آتا تھا، تمہیں پینا نہیں آتا تھا، بچپن کی حالت میں جب تو پیشاب کر دیتا تھا ماں کے بستر میں، ماں تمہارے پیشاب کو صفائی ستھرائی کرنے میں ناک منہ نہیں چڑھاتی تھی۔ جب تو پینٹ کے اندر پیشاب یا پیخانہ کر دیتا تھا، تمہارے ماں باپ راضی خوشی تمہارے پیشاب کو صاف کرتے، تمہارے پیخانے کو صاف کرتے۔ اسی طریقے سے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، تو ان کے لیے جس طرح سے انہوں نے بچپن کی حالت میں تجھے انگلیاں پکڑ کر چلانا سکھایا، اب اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بنو، لاٹھی بنو۔ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں اگر وہ بستر میں پیشاب اور پیخانہ کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے تم ان کے پیشاب اور پیخانے کو صاف کرو، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے تم جب چھوٹے تھے تو تمہارے پیشاب اور پیخانے کو صاف کرنے میں وہ ناک منہ نہیں چڑھاتے تھے، اسی طریقے سے تم راضی خوشی اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا ایسا کر رہے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج بہت ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رونا روتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے بچوں کو کتنے محنت سے ہم نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، لیکن شادی بیاہ ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، وہ کما کر کے بھی لاتا ہے تو صحیح سے پیسے گھر میں نہیں دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، یہ مومنوں کا سیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس آدیش کا پالن کرنا ہمارے لیے ذمہ داری ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جو کچھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں گے، اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ آج ہم نمازوں کی حالت میں اور آؤٹ ٹائم میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ دعا کے قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی سے پیش آتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے اپنے والدین اپنے ماں باپ کا، تو وہ بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگے گا تو ان کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ میں ایک حدیث، آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، میں صرف اشارتاً آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو انسان اپنے ماں باپ
کی فرما برداری کرتا ہے ان کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر میں آپ کو اشارتاً بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا آپ نے، کہ وہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، رستے میں بارش ہونے لگتی ہے، تینوں بارش سے بچنے کے لیے کھو میں چلے جاتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں، اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک نے یہی دعا کی تھی، اے میرے پروردگار عالم، میرے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے ہیں، میں اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے پہلے کھانا کھلاتا ہوں، اور اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، ثواب کی نیت سے ہم نے کیا ہے، تو آج تو میں اس غار کے اندر پھنس گیا ہوں۔ اگر میں اپنے والدین کے لیے ایسا کیا ہے، یعنی اچھائی سے ہم نے پیش کیا ہے، اپنے والدین کے ہم نے حقوق ادا کیا ہے، اے پروردگار عالم، میں اس کی دہائی دے کر کے میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے اس کھو سے، اس غار سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے۔ نکالا تھا نا اللہ رب العالمین نے، وہ پتھر جو غار کے منہ میں آ کر کے ڈھپ کیا تھا، وہ انہوں نے جب یہ دعا کی تو آسمان دکھنے لگا۔ اس حدیث سے میں بس اتنی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے تو میرے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کو ہمیشہ آپ خوش رکھو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ گے تو آپ کی نیکیاں قبول ہوگی۔ اگر جو ایسا نہیں کرے گا، ماں باپ کا دل دکھائے گا، ماں باپ کو پریشان کرے گا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عوام بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں جو ماں باپ کو دل دکھاتے ہیں وہ دھیان سے سنیں۔ عوام بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر سے نکلا اور میں کہیں بازار جا رہا تھا خرید و فروخت کرنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے۔ رستے میں ایک قبرستان نظر آیا، میں گزر رہا تھا قبرستان کے پاس سے ہو کر کے، میری نظر قبرستان کے اوپر پڑتی ہے، اچانک میں نے کیا دیکھا؟ ایک قبر پھٹی، قبر پھٹنے کے بعد ایک انسان نمودار ہوا۔ وہ انسان جو قبر پھٹنے کے بعد جو باہر نکلا وہ آدھا گدھے کی طرح سے تھا اور آدھا انسان کی طرح سے تھا۔ اچانک قبر پھٹی، ایک آدمی نمودار ہوا، باہر نکلا، اور انہوں نے باہر نکلنے کے بعد 3 بار گدھے کی طرح سے آواز لگائی۔ گدھے کیسے بولتا ہے ویسے قبر سے نکلنے کے بعد آواز لگائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عوام بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اچانک آدمی نکلا اور وہ آدھا گدھے کی طرح سے تھا اور آدھا انسان کی طرح سے تھا۔ پھر 3 بار انہوں نے گدھے کی طرح سے آواز نکالی، بڑا تعجب ہوا، وہاں سے آگے نکل گیا تو دیکھا دور میں ایک بوڑھی عورت دھاگا بن رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے پاس یہ نوجوان پہنچتا ہے اور پورا واقعہ ان کو کہہ کر کے سناتا ہے، اے میری بوڑھی ماں، میں ابھی قبر کے پاس سے ہو کر کے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ اچانک یہ قبر پھٹی، ایسا اور ایسا واقعہ ہوا۔ جو وہاں دھاگا بن رہی تھی انہوں نے اس نوجوان سے کہا، اے میرے بیٹے، جو انسان قبر سے ابھی نکلا اور جو کچھ آپ نے دیکھا یہ فلانے گھر کا آدمی ہے، اس کی ماں ابھی زندہ ہے، جا کر کے ان سے پوچھو۔ وہ نوجوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کی ماں جب زندہ ہے تو میں
اس کی ماں سے ملوں گا اور میں پورا واقعہ ان کو بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا قبر سے نکلا اور انہوں نے گدھے کی طرح سے آواز نکالی، ایسا ایسا جا کر کے میں بولوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا گناہ اس نوجوان نے کیا تھا جو گدھے کی طرح سے آواز نکالا 3 بار قبر سے نکلنے کے بعد۔ وہ نوجوان اس کی ماں تک پہنچتا ہے، اے میری ماں، کیا تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہاں بیٹے میرے بچے کا، میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا اے میری ماں، میں ابھی تمہارے بچے کی قبر کے پاس سے گزرا، تمہارے بچے کی قبر پھٹی، وہ باہر نکلا اور 3 بار گدھے کی طرح سے انہوں نے آواز لگائی۔ اے میری ماں، تمہارے بچہ کون سے گناہ کا کام کرتا تھا، کون سا پاپ کرتا تھا جس کی بنیاد پر وہ قبر سے نکلنے کے بعد وہ گدھے کی طرح سے آواز نکالا؟ اے نوجوانوں، یہ نصیحت تمہارے لیے ہے۔ اس کی ماں نے کہا اے بیٹے، میں ان کو بولتی تھی اے میرے بچے شراب مت پیو، اے میرے بچے تو جوا مت کھیلو، اے میرے بچے تو جھوٹ نہ بولو، اے میرے بچے تو نماز پڑھ لے، تو روزہ رکھ لے، اللہ رب العالمین کو یاد کر لے۔ لیکن میرا بچہ ایک بھی بات نہیں مانتا تھا، میری نافرمانی کیا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس سے عذاب دے رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو گدھا بنا دے؟ لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین گدھا بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والدین کے بعد حقوق آتے ہیں میاں بیوی کے حقوق۔ اللہ رب العالمین سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، بڑا ایک شاندار نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی اس دنیا کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے نفس سے، تمہارے جن سے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ شادی شدہ حضرات ذرا دھیان سے سنیں، ایک شوہر کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں، ایک بیوی ہونے کے ناطے سے کیا ذمہ داری بنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے نفس سے تم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ کیوں بیویاں بنائی ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین نے محبت کو ڈالا ہے، الفت کو ڈالا ہے، پیار کو ڈالا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سجان گڑھ کا ایک لڑکا رہنے والا ہے، ایک لڑکی جے پور کی رہنے والی ہے۔ شادی سے پہلے انہوں نے کوئی سمپرک نہیں کیا، کوئی بات چیت نہیں کی، لیکن جب دونوں کے بیچ میں شادی ہو جاتی ہے، 1 ہفتے کے بعد دونوں آپس میں بے انتہا محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بے قرار رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کرتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان شادی سے پہلے کوئی سمپرک نہیں تھا، کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت کو ڈال دیا ہے، تمہارے درمیان الفت کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ محبت اللہ رب العالمین نے شادی کے اندر نکاح ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین ڈالتا ہے۔ اب ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، آپ ایک شوہر ہو تو آپ کی ذمہ داری، آپ کا حق یہ بنتا ہے
اللہ رب العالمین آپ کے حق بیان کر رہا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اپنی عورتوں کے سامنے دروغہ مت بنو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر ان کی کوئی بات تمہیں بری لگے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر ان کی بات تمہیں کوئی ناپسند لگے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے، اس لیے اپنی بیوی کی کوئی بات اگر تمہیں ناپسند لگے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری ادا اس کے اندر اچھی ہوگی، دوسرا کام کوئی اچھا ہوگا، اس لیے دوسرے کام اچھا کو دیکھ کر کے، اچھائی کو دیکھ کر کے ان کی برائی کو نظر انداز کر دو۔ پہلا نقطہ کیا نکلا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور بات کہی ہے جو بڑا عجیب بات ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت سن لو، اللہ رب العالمین نے مردوں سے کہا اے مردوں کی جماعت، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور عورتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا اے عورتوں کی جماعت بلکہ تمہارے لیے تمہارے شوہر لباس ہیں۔ ایسا کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ اے مردوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں، ایسا اللہ رب العالمین نے کیوں کہا؟ ہمارا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں، جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو ہم کاٹن کے کپڑے بناتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے، جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو اونی کے کپڑے ہم پہنتے ہیں تاکہ ہمیں سردی نہ لگے۔ موسم بدلتے ہیں ہمارے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ تمہاری بیوی ہیں، تمہیں گناہوں کے کام سے تمہاری بیویاں بچاتی ہیں، جاڑے میں بھی اگر تمہیں سکون ملتا ہے تو تمہارے گھر میں سکون ملتا ہے، گرمی کے دنوں میں اگر تمہیں سکون ملتا ہے تو تمہاری بیویوں کے پاس تمہارے گھروں میں سکون ملتا ہے۔ تو جس طریقے سے اونی کپڑے اور کاٹن کے کپڑے تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے تمہاری بیویاں تمہیں گناہ کے کام کرنے سے بچاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو اگر آپ شوہر ہو، اچھے شوہر، گھر میں خوشگوار زندگی بتانا چاہتے ہو تو آپ کے اوپر پہلا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ نرمائی کے ساتھ پیش آئیں، داروغہ نہ بنے ان کے سامنے، دھاک نہ جمائیں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب ان کی نہیں چلتی ہیں، کہیں پر جب باہر نہیں چلتی ہیں تو وہ اپنی بیوی کے پاس جمائے گا، اگر وہاں بھی نہ چلے تو مسجد میں آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، وہاں دھاک جما لو۔ آج لوگوں کا یہ سوچ ہے۔ دوسرا حق کیا بنتا ہے؟ شادی شدہ لوگوں، اگر آپ نے ان حقوق کو جان لیا، سمجھ لیا، آپ کا گھر پرامن گھر بن جائے گا، ایک دوسرے کے گیلے اور شکوے نہیں رہیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس گھر کے اندر نازل ہوگی اور تمام پریشانیوں سے اس گھر والے کو اللہ رب العالمین بچا لے گا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جو اچھا شوہر ہوتا ہے نا، اچھا شوہر، وہ اپنی بیوی کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک شوہر ہوں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہماری بیوی گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھ رہی ہیں تو اچھے شوہر کی علامت پہچانیں، اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیں، اے میری بیوی
آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہو، اے میری بیوی آپ نماز نہیں پڑھتی ہو، اے میری بیوی آپ کے اندر یہ گناہ کے کام پائے جاتے ہیں، اے میری بیوی آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، تو ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ اپنے بیوی کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ آج کتنے شوہر ایسے ہیں، کتنے شوہر ایسے ہیں، شوہر کے سامنے بیوی فلم دیکھ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، موبائل چلا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ساس سسر کے سامنے ہماری بیویاں آج کل بولتی ہیں، لیکن شوہر کا یہ زبان نہیں کھلتی کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، تم نے ہمارے ماں باپ کو ہماری نظروں کے سامنے ایسے کیسے کہہ دیا۔ آج یہ جرت نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ ایک اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ اپنی بیوی کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اور جنت کے راستے میں لانے کے لیے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جنت کے راستے کی طرف ان کو لایا جائے۔ میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ اچھے شوہر دیکھیے کس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے مردوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، شادیوں میں تم اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، میلے میں جانا ہوتا ہے تو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، پارکنگ شاپنگ کرنا جانا ہوتا ہے تو اپنے بیویوں کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا آپ نے کبھی تہجد کی نماز